حسن رکھ دو، سبحان اللہ، اس کا نام حسن رکھ دو، کیونکہ لکھا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، جنہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، جنہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کا نام شبیر رکھا ہوا تھا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بات پہنچتی ہے، آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اس بچے کا نام شبیر رکھا ہوا ہے، مولا شبیر رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد پھر آنکھ کھولی اور کہا سیدہ فاطمہ الزہرا میری بیٹی فاطمہ، اس بچے کا نام حسین ہے۔ اب میں جو نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں وہ آپ یہ سمجھیں کہ حسن اور حسین ان دو ناموں کو کس نے رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ دو نام اس وقت سے لے کر کے اس سے پہلے تک یہ نام دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، سبحان اللہ۔ یہ دو نام حسن اور حسین دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو یہ نام تھے کہاں؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ناموں کو جنت میں چھپا رکھا تھا، سبحان اللہ، جنت میں چھپا رکھا تھا۔ جب جنتی نام ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت کے سرداروں کا نام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے ان الحسن والحسین سجدہ شمار اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ نے ان دو ناموں کو جنت میں پوشیدہ کر رکھا تھا، جنت میں پوشیدہ کر رکھا تھا، اور یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا رکھا اور کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، میرے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے؟ نبیوں کے تاجدار کے بیٹے۔ اور محبت ہو تو اس طریقے سے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، مولا حسین کے بچپنے کا عالم تھا، آپ کودتے پھرانگتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نانا جان سجدے میں ہے، سجدہ کیے ہوئے ہیں اور سجدے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنے میں مولا حسین اپنے نانا کے پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، نانا کو خیال آتا ہے لگتا ہے میرے پشت پہ حسین بیٹھ چکے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این نماز کی حالت میں، سبحان اللہ، ارے آپ بھی نانا ہیں، اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر بیٹھاتے ہیں، گاؤں گاؤں گھماتے ہیں، مگر وہ نانا اتنا بے مثال تھا کہ سجدے میں ہے، وسجد وقترب، قرآن کہتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہوا کرتا ہے۔ وہ نبیوں کا تاجدار سجدے میں ہے اور تمام صحابہ مقتدی بنتے ہوئے مصطفیٰ کے اقتداء میں ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں ہے، مصطفیٰ سجدے میں ہے، وسجد وقترب، اپنے رب کے قریب ہے۔ حسین اپنے نانا کے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، دل میں خیال آیا ہے کہ حسین پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو اور طول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو سمجھو جو مصطفیٰ کے سجدے کو طول کر رہا ہے۔ ہم اور آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ، اور بھی زیادہ پڑھیں گے تو 7 مرتبہ۔ اب آپ غور کریں، وہ نواسے رسول